ہماری محترم بہن بیوہ ہو گئی. آپ کو بیوہ ہوا کتنا عرصہ ہوا باجی؟ 12 سال. مناسب تعلیم ہے, کوکنگ کا کام بھی بہت اچھا جانتی ہیں, اور اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ ہم 30-35 سال سے بسوں میں تقریر کی الحمدللہ پورے بس نے اتر کے جماعت سے نماز پڑھی. میزبان کو چاہیے مہمان کا شکر ادا کرے کہ وہ اپنا نصیب آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے, آپ کا نصیب نہیں کھاتا, وہ اپنا نصیب کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی بڑی تعریف فرمائی جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی کفالت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ہماری اس بہن کا کوئی خاص مطالبہ نہیں, بس سہارا بن سکے, بچوں کی کفالت کر سکے. تو بہرحال ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری ان ساری بہنوں کا ہمیں بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ پاک کی توفیق سے پورے ملک سے, دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں. یہ ہماری محترم بہن بیوہ ہو گئی. آپ کو بیوہ ہوا کتنا عرصہ ہوا باجی؟ 12 سال. 12 سال ہو گئے. تو 12 سال میں آپ نے اس بیوگی کے زمانے کو کس طرح 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو پالنے میں کیسی مشقت ہوئی, تھوڑا سا اندازہ بتائیں گے؟ ان حالات میں کیا کیا کام کیا آپ نے؟ فیکٹریوں میں کیا. فیکٹریوں میں کام کر کے بڑی مشقت سے اپنے بچوں کو پالا پوسا. اب جوان ہو چکے ہیں, کچھ تقریباً سنبھل چکے ہیں. تو ہماری ویڈیوز دیکھ کر انہیں احساس پیدا ہوا کہ یہ ایک حلال راستہ ہے نکاح کا, اس کو اختیار کیا جائے. عمر ان کی ماشاءاللہ 40 کے آس پاس ہے, ماشاءاللہ خوبصورت ہے, رنگ بھی اچھا ہے, قد ماشاءاللہ بہت خوبصورت دراز قد ہیں, 5 فٹ 10 انچ. اچھا بزنس تھا ان کے شوہر کا, بس وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اچھا ہمارے سے اگلے دن بھی ایک صاحب نے رابطہ کیا امریکہ سے, پھر ایک کینیڈا سے دوست نے رابطہ کیا, پوری دنیا سے, انگلینڈ سے بھی ایک بندے نے رابطہ کیا. بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہمارے پاکستان کی خواتین کے اس قسم کے, پورے پاکستان کے حالات, پھر خواتین کے خاص طور پہ حالات دیکھ کر ان کا دل گڑتا ہے. بعض تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے نا ساری دنیا کی خواتین کا جو ہے نا وہ ذمہ داری لیں, اور ان کو اگر دریائے فرات کے کنارے بھی کوئی کتا پیار گیا تو مجھے ڈر لگتا ہے اس کا اللہ میرے سے پوچھے گا. تو یعنی پوری قوم کی فکر کرنا, پوری انسانیت کی فکر کرنا, وہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, اپنے اندر اس کے احساس کو پیدا کرنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امتی کی فکر تھی کہ ایک امتی کا مسئلہ حل ہو جائے, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے, جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے. تو جو ہماری بیچاری خواتین بیوگی کے بعد, طلاق کے بعد مشکلات کے شکار ہوتی ہیں, ان سب کا بھلا ہو جائے اور ان سب کے لیے حلال راستہ آسان ہو جائے, اس کے لیے مردوں کو بھی ہمت کرنی پڑے گی. جو مردوں کی پہلی بیویاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اپنے اندر وسعت پیدا کرنی پڑے گی, خود غرضی ختم کر کے. جیسے عمومی طور پہ بسوں میں ہم دیکھتے ہیں اور ہوائی جہازوں میں اور سفر کے دوران خاص طور پہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے, اور اللہ پاک کی توفیق سے الحمدللہ ہم 30-35 سال سے بسوں میں تقریریں کرتا. اپنی گاڑی ہونے کے باوجود, ابھی میں اسلام آباد کے دورے پہ تھا, بس میں نے تقریر کی الحمدللہ پورے بس نے اتر کے جماعت سے نماز. پہلے زمانے میں جب VCR ٹائم بس نکلتی تھی اور VCR بند کروانے میں ہمیں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا, بہرحال ہو جاتی تھی بند. ان کو تھوڑی سی موت کی بات کرتا, تھوڑی سی آخرت کی یاد دلاتا, پھر انہیں احساس پیدا ہوتا. لیکن اب الحمدللہ وہ بات نہیں, پر تو الحمدللہ کہ فوراً مان لیتے ہیں, اور فوراً کیونکہ وہ دنیا بھر کے گند دیکھ دیکھ کے تھکے پڑے ہیں, اب وہ دین کی طرف اپنا ذائقہ چینج کرنا پسند کرتے. پہلے زمانے میں جو ہے نا فلم دیکھنے کے ترستے تھے لوگ, فلم ہفتے میں 1 دن لگتی تھی PTV پہ, اور VCR لے کر کرائے پہ لے کر فلمیں دیکھی جاتی تھی. اس زمانے میں فلم کے شوق میں بس میں سفر کرنے والوں کو بس میں VCR بند کروانا ایک کام ہوتا, لیکن الحمدللہ فلمیں بند ہوتی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہماری بہنیں جن کو اللہ پاک نے شادی کی نعمت عطا فرما دی ہے, تو حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہ کریں, اپنی بہنیوں کے لیے پسند نہ کرتے. تو جیسے آپ کو اپنے لیے شوہر کی نعمت پانا پسند ہے اور شوہر کی سرپرستی میں رہنا اور اس کے سائے تلے رہنا پسند ہے, تو آپ اپنی دیگر بہنوں کی بھی فکر کریں. ساری دنیا کی عورتیں کسی طرح شوہر کی نعمت ان کو میسر ہو, اس کے لیے آپ فکر کر سکتی ہیں, دعا کر سکتی ہیں, کوشش کر سکتی ہیں. اور یہ جو آج کل خلا لینے کا دروازہ کھول دیا شیطانوں نے کہ بس جس عورت کا جی چاہے وہ جا کے فوراً خلا لے آئے, اس کو فوراً شیطانی خلا مل جاتا ہے, اور اس میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. تھوڑا سا سر کوئی مسئلہ ہوا, یعنی زبان درازی کی اور اس نے شوہر نے تھوڑا سا پوچھ گچھ کر لی, تو اسی پر جو ہے نا وہ اس کو خلا لینے پہنچ گئی. تو اس طرح روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں کھلے ہو رہے ہیں. تو ان کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ دیا جائے, ان کو سکون کا راستہ دیا جائے, شوہر کی نعمت ان کو بھی مل جائے, اس کے لیے فکر کریں.
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے آپ کو بھی اللہ پاک برکت دیں گے، ان کو بھی برکت دیں گے، آپ کے شوہر کو بھی برکت دیں گے۔ مہمان کا شکر ادا کرنا چاہیے، میزبان کو چاہیے مہمان کا شکر ادا کرے کہ وہ اپنا نصیب آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، آپ کا نصیب نہیں کھاتا، وہ اپنا نصیب کھاتا ہے۔ کتنی خیریں برکتیں عطا فرمائے۔ اب یہ بیوہ بہن جو ہے کئی دفعہ آ چکی ہے میرے پاس اور یہ بار بار رابطہ کر رہی ہیں، تو ان کو گھروں میں مشقت ہے تو ان پہ ترس کھائیں۔ جو ہمارے دوسرے ملکوں میں رہنے والے بھائی ہیں وہ بھی ایسے بیوہ خواتین کا سہارا بن کر ان کے لیے جو ہے نا راحت کا سامان بن سکتے ہیں، اپنے لیے بھی حلال راستے سے اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس کو استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کو یہاں ضروری نہیں اپنا ذاتی گھر لے کے دیں، ان کو کرائے پہ گھر لے کے دے دیں، ان کے کرائے کا بندوبست کرنا شروع کر دیں، ان کے 1-2 بچے یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کر لیں، تو بہت بڑی سعادت کی بات، بجائے پورا یتیم خانہ بنانا اور اس میں زیادہ کرنا۔ ہر گھر میں یتیم خانہ ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہر گھر میں یتیم خانہ۔ تو ایسے یتیموں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر حدیثوں میں کیا کیا فضیلتیں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس راستے کو آسان اور عام کیجیے۔ ہماری اس بہن کا کوئی خاص مطالبہ نہیں، بس سہارا بن سکے، بچوں کی کفالت کر سکے، اور بچے ماشاءاللہ خود بھی کچھ نہ کچھ بچے خود بھی کچھ کما رہے ہیں۔ اللہ جی کہہ رہے ہیں بچے خود بھی ماشاءاللہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو انہیں اتنی زیادہ بچوں کے نہیں، اب بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہیں، ان کی بھی شادیاں کرنی ہیں۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان قسم کی خواتین کا سہارا بن سکتے ہیں پوری دنیا سے، پاکستان کے کونے کونے سے، وہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس ان جیسی بہت ساری خواتین ہر روز فون کرتی ہیں، ہر روز پریشانی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن ایسے تو نہیں بس وہ میں نے کوئی اٹھا کے دے دینی، بلکہ کچھ چیزوں میں میچنگ تو کرنی پڑتی ہے، کچھ شکل و صورت میں دیکھنا پڑتا ہے، کچھ تعلیم میں میچنگ دیکھنی پڑتی ہے، کچھ اور قوم برادری میں بھی کچھ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو بہرحال میچنگ میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے۔ اور ہماری یہ جو پروفائل ہے، اس کا پروفائل کا نمبر ہے 2026، تو اس سلسلے میں آپ فل 4 2026 کا حوالہ دے کر ہم سے رابطہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔